جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے، اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا۔ دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا، بھول گئے۔ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں۔ ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں۔ سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں۔ آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں۔ انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی۔ اور مجھے بتاؤ، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے رانا رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیص کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قدے رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مسند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں۔ کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے، اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر۔ کیا بتائیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا۔ کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا، کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ یاسین یہ حروف مقطعات سے ہے، تو اس کی کوئی مراد علماء نے لی ہے۔ بعض نے کہا اس سے یہ معنی ہے
کسی نے کہا یہ معنی ہے. تو یاسین اگر اس سے مراد حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا اے سید و سردار عالم. سورت یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے اور حضور کائنات کا دل ہے. تو اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل کے ذکر سے کیا. یاسین اے سید و سردار عالم والقرآن الحکیم، حکمت سے معمور کتاب رحمت کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں. چونکہ حضور نے جب کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کافروں نے کہا تھا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب سارے انکار کریں کرتے رہیں، میں خدا ہو کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے. بس تیری تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. سارا زمانہ انکار کرے لیکن تیرا رب تجھے اپنا رسول کہہ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے انک لمن المرسلین، محبوب تجھے میں سند دے رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. اب سارا زمانہ انکار بھی کرے، اللہ کا کہہ دینا محبوب کی تسکین خاطر کے لیے کافی ہے کہ محبوب میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں سے ہے. علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھی راہ پہ آپ قائم ہیں. آپ رسولوں سے ہیں اور آپ جس راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں وہ بالکل صائب، درست اور سچا اور سیدھا اور منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے. تو راستے کی عظمت کو بھی بیان کر دیا اور راستے کا جو رہنما ہے اس کی رسالت کا بھی ذکر فرما دیا. چونکہ جب رہنما پر شک ہو تو پھر منزل پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے. راستہ بھی ٹھیک ہو لیکن رہنما پر اعتماد نہ ہو تو پھر منزل نصیب نہیں ہوا کرتی. تو صحیح راستے پر چلنے والے بھی منزل آشنا نہیں ہو سکتے جب ان کا رہنما پر یقین کامل نہ ہو، ہادی پر کامل اذعان اور تیقن نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم کی اور راہ کا سیدھا ہونا یہ بعد میں بیان کیا، رسول اللہ کا حق ہونا پہلے بیان کر دیا. تو اس لیے اس نقطے کو سمجھنا کافی ہے کہ اگر حضور کی ذات پر تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے ہادی پر تیقن، ہادی پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی منزل آسان ہوگی، بلکہ وہ سفر کی صعوبتیں مستی میں کٹ جائیں گی جب راستے کے رہنما پر یقین اور تیقن ہوگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو اگر راہبر پر یقین کامل ہو جائے تو پھر راستے کٹتے چلے جاتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تیقن سے نکال کے شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور آج زیادہ زور راستے پہ دیا جا رہا ہے اور جو رہنما ہے اس کی ذات کو اور اس کے وجود کو درمیان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے. وہ کہتے ہیں بس راستہ دیکھو، راستہ کتنا خوبصورت ہے، اور وہ رہنما کو درمیان سے نکال دینا چاہتے ہیں. رہنما کے بغیر منزل نہیں ملتی. اللہ نے راستے کا سیدھا ہونا بیان کیا، لیکن اس سے پہلے قسم کر کے جو راہبر تھا اس کا سچا ہونا بتایا. تو لوگوں کو یہ شعور دیا کہ اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محمد عربی کے قدم پکڑ لو، پھر تم منزلیں نصیب ہوں گی. اور اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤز. اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دے، سارا دین نام اسی کا ہے. اگر تو راہبر سے ہٹ گیا تو پھر تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا شک بھی جو ہے وہ انسان کی آخرت اور انسان کا دین برباد کر دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنا یقین پختہ ہوگا اور راہبر سے جتنی محبت پختہ ہوگی اس قدر ہی منزل آسان ہوگی. اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں اور دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں. دنیا کی بیشتر آبادی
جو قریب قریب ہے وہ مسلمانوں کی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینیں دی ہیں، بہتے دریا بخشے ہیں، ہمیں معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں. اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ، اور آج جس تنگ دستی، جس زبونحالی، جس پستی، جس ذلت، جس نکبت اور جس رسوائی کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت ہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے. ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو رہے ہیں. ایک بیٹی کی بات ہوئی، ناہید نے دیبل کے ساحل پہ حجاج کو پکارا، وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے کوندا. اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ برما میں کیا کچھ ہوا، فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ ان کے کان نہیں سنتے؟ آج شام میں لٹتی ہوئی انسانیت، روتے بلکتے ہوئے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے. آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں. تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے. آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے. کیا یہ وقت بھی سمت پہ آنا تھا؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو ہم یہ سزا کاٹیں گے. آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے. اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر طاق پہ رکھ دیا. کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں. کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا. آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے. کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی. پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے، پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا، اس کو پھر اس بابے کی، اس عمل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گنوانا پڑتا ہے. اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں. قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا. اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی دیتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا. اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے. مجھے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کی گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ دین یہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 2 لفظوں میں بتائیے کہ دین کیا ہے، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا اور کہوں گا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب.
رسول کریم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے، اور یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات۔ عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا اگر ان کی محبت نہ ہو۔ پھر بت کدا تصورات رہ جاتے ہیں اگر ان کی محبت درمیان سے نکال دی جائے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق خاطر، یہ دین ہے، حضور کا نام دین ہے۔ اقبال نے تو اپنے سارے کلام کا رس نچوڑ کے، وہ کہتے ہیں کاغذ پہ کلیجہ نکال کے رکھ دیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے قدموں تک لے جا، یہ سارا دین ہے۔ اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہے۔ اگر تو ان کی چوکھٹ تک پہنچ گیا تو یہ دین ہے۔ ان کی چوکھٹ تک پہنچنا ہی دین۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے حبیب، میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں اور پوچھتے میرا ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، فا تاکیبیہ پاس۔ اس کے بعد علماء کہتے ہیں کل مستتر ہے، جو لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو مقدر مانا جائے گا، تو مانا یہ ہوگا، حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے پاس آ گئے، اور تیرے سے آ کے جب میرا پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، جب تم طلب میں نکلے ہو تو وہ دور نہیں، وہ نیڑے ہی ہے، مل جائے گا۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے ہیں، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے ہیں تو پھر میں دور ہوں؟ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے ہیں، محبوب جو تیرے تک آ گئے ہیں وہ میرے تک آ گئے ہیں۔ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے نا۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ محبوب تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھتے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے۔ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ جو کچھ برما میں ہوا، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب قندوز کا پھیلا ہوا درد، امت لہو لہو ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہم ہر جگہ ظلم کا، جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیریا کے اندر جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، پھر بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ممالک اپنے سطحی مفادات کے لیے اس قتل عام میں شریک بھی ہیں۔ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ تو آج ہم اپنے سطحی مفادات کے لیے معصوم جانوں کا قتل عام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے اندر انسانیت کا بہتا ہوا خون کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر پھیلا ہوا درد کیا یہ امت محسوس نہیں کرتی؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں، 90,000 بچے یتیم ہو گئے، 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی۔ وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے، ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں۔ وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے۔ کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟
کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے؟ اور اب کندوز میں دیکھیے، معصوم حفاظ کرام جو دستار فضیلت لینے آئے تھے، سند شہادت بھی پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 101 حفاظ شہید کر دیے گئے۔ یہ جو حفاظ، یہ طلبہ ہوتے ہیں، یہ جنت کی چڑیاں ہیں۔ ان کے لیے دنیا کا میڈیا نہیں بول رہا، میڈیا کا گلا بیٹھ گیا ہے، چینل گنگ ہو گئے۔ یہی حملہ کسی شراب خانے پہ ہوا ہوتا، یہی حملہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہوتا، چیخ چیخ کے یہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ لبرل آنٹیاں ہاتھوں میں موم بتیاں لیے چوکوں پہ چراغاں کر رہی ہوتی۔ کیا ان بچوں کو ماؤں نے نہیں جنم دیا تھا؟ ان کے جسم میں دوڑنے والا کیا انسانی خون نہیں تھا؟ یہ کسی کے لخت جگر نہیں تھے؟ ان میں سے زیادہ بچے تو وہ تھے جو یتیم تھے، جن کی بیوہ مائیں اپنے حافظ قرآن بچوں کی راہیں تک رہی تھی۔ امن کے ٹھیکیدار جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ این جی اوز، یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑھنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں؟ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ معصوم پرندے، یہ ننھی کلیاں، یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلبہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے؟ ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ کیا یہ خون رائے گاں چلا جائے گا؟ کبھی رائے گاں نہیں جائے گا، یہ خون کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ تو یہ خوش نصیب بچے جو سند فراغت پا کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ان کی بیوہ مائیں ان کا انتظار کر رہی تھی اور بیٹے جنت سدھار گئے، مائیں منتظر رہیں۔ کتنے خوش نصیب لمحے ہیں، ہم بھی اس مرحلے سے گزرے۔ میں کہتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا عالم دین بنتا ہے، اس کے لیے اس کی شادی پر اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی دستار فضیلت پہ ہوتی ہے۔ جب سر پر عزت کی دستار سجتی ہے، فرشتے بھی بلائیں لے رہے ہوتے ہیں، حوریں بھی بلائیں لے رہی ہوتی ہیں۔ بد نصیبوں، تم نے کہاں تیر مارا، دل گھائل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو عمر فاروق کا سایہ ہی عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے۔ جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے۔
آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں. عوام بے حس ہو گئی ہے. علماء ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی دستانیں اتار رہے ہیں، ممبر و محراب سے نفرت کے سبق دیے جا رہے ہیں. کتنا نازک دور تھا اس امت پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. ہماری سوچ، ہماری اپروچ کیا ہے؟ ہم اپنے انداز زندگی اور طرز معاشرت کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. قوم کا ایک حصہ مغرب زدہ ہو گیا ہے، مغرب کی نکالی فخر محسوس کرتا ہے، اور حکمران دولت کے پجاری ہے. اتنی دولت ان پوری دنیا کے حکمرانوں نے لوٹ لی ہے، لوگوں کے وسائل نچوڑ لیے ہیں، ان گدوں نے نوچ لیا پوری امت کو، لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے. ہمارے تعلیمی ادارے کلرک پیدا کر رہے ہیں. تعلیم صرف روزی کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے ہے، انسانیت کی تعمیر کے لیے نہیں رہ گئی. کس کس کا دکھڑا کہیں، بمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہماں داغ داغ است. کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون بہ رہا ہے. کوئی ایک شعبے میں بگاڑ ہو تو دور کیا جا سکتا ہے. امت سازی نہیں ہوئی، امت کا تو تصور ہی رخصت ہو گیا. ہم امت کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ ہمارے دین میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، آپ امت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے. ہر شخص اپنے اپنے منصب کو سمجھے اور امت کو جوڑنے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش نہ کرے. اور میرے مالک وہ دن دور نہ رہیں، اب جلد کر امام مہدی کو اس دنیا پر بھیج دے، حضرت عیسیٰ کا نزول کر دے. وقت کے دجال تیرے رسول کی امت کے گلے کاٹ رہے ہیں. اے اللہ حضرت امام مہدی کے عساکر کو بھیج دے، حضرت عیسیٰ کے عساکر کو بھیج دے. میں تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں، اور وہی اس امت کی بگڑی بنائیں گے اور اس کشتی کو ساحل مراد پہ لگائیں گے. ورنہ یہاں کاروبار کرنے والے ان مقدس ناموں پہ بھی کاروبار کرتے ہیں، اور امت کا تصور اور امت کا جو اجتماعیت ہے وہ بھی دھندلی ہو کر رہ گئی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا